पाक भारत कशीदगी पर हमारे आर्मी चीफ ने दो टोक जो मैसेज दिया है वो हम आपको बताएंगे। सिंध की आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी क्योंकि धरने ताहाल जारी हैं। ये क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने चीफ जस्टिस से और कुछ वकला ने बात की है, मुलाकात की है। क्या बात हुई ये भी हम आपके सामने रखेंगे। जमात इस्लामी की दी गई फ़लस्तीन के साथ यकजहती के सिलसिले में हड़ताल की काल, वो क्या मामला हुआ ये भी हम आपके सामने रखेंगे। ट्रंप ने बढ़ती हुई कशीदगी पर क्या कहा ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। हमारे आर्मी चीफ ने जो मौजूदा कशीदगी पाक भारत है इस पर साफ बताया है कि दो कौमी नज़रिया जो है वो दो कौमी नज़रिया हमेशा से है और रहेगा। और उन्होंने कहा कि रवायती प्रोपेगेंडा जो है मीडिया का इंडिया का, उससे ये हकीकत मस्क नहीं की जा सकती कि दो कौमी नज़रिया है, हम दो अलग कौमें हैं, ये एक हकीकत है। और उन्होंने नाजरीन ये कहा है कि अगर भारत ने कोई भी जारियत की तो उसका फिलफौर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो नाजरीन ये बात हकीकत है कि हमारी आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने इंडिया के मामले में हमें कभी शर्मिंदा नहीं किया। और ये तो हमारी आर्मी चीफ है, हमारी जो अवाम है उनका जब भारत का मामला आता है तो उनका खून जो है अवाम का जोश मारने लगता है। और नाजरीन ये भी हकीकत है कि जब भी इंडिया के साथ कोई भी इस तरह की कशीदगी बढ़ी है तो हमारी जो कौम है सारी वो आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर जो है वो इत्तेफाक से एक जान हो जाती है और सारी अवाम जो है वो अपनी आर्मी के साथ खड़ी हो जाती है। तो इंडिया ने जो साबका तारीख है उससे सबक नहीं सीखा कि हमारी आर्मी चीफ ने क्या क्या जो है उनको मुंह तोड़ जवाब तारीख में दिए हैं, वो जो हैं वो सबूतों के साथ मौजूद हैं। और ताज़ा नाजरीन अभिनंदन का वाक़या ताज़ा है, वो भी उनको मद्देनज़र रखना चाहिए और उनको ये जल्दबाजी और जो मीडिया प्रोपेगेंडा है उससे उनको बाज रहना चाहिए। वो अगर एक फुट भी अंदर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की कंट्रोल लाइन के अंदर हमारे, तो क्या उनको किस तरह का जवाब दिया जाएगा हमारी आर्मी की तरफ से ये उनकी सोच में भी नहीं आएगा। तो ये बेहतर यही है कि ये अपने जो मीडिया प्रोपेगेंडा है उसको भी छोड़े और अपनी जो ये इंतहा पसंदी की जो उनकी रवायत है उसको अपने अंदर तक महदूद रखे, इन पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की कोशिश ना करे तो बेहतर है। तो ताज़ा तरीन नाजरीन ये था। और उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई और कैनाल के मामले पर शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया वो गैर मुतमईन था, जिसके नतीजे में नाजरीन ताहाल जो कौम परस्त जमातें हैं उनकी तरफ से ताहाल सिंध भर में ताल रैलियां और धरने जारी है। और यहाँ तक के बबरलो बाईपास पर भी धरना नाजरीन जारी है और कमू शहीद सिंध पंजाब बॉर्डर पर भी धरना जारी है। तो अवाम की मुश्किलात में कमी वाक़या नहीं हुई है। और गुज़श्ता रोज़ नाजरीन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने
جلسہ کیا ہے، اس میں انہوں نے انڈیا کو بھی پیغام دیا ہے کہ سندھو دریا ہمارا ہے، اس میں پانی بند نہیں ہونا چاہیے اور اس میں پانی بہتا رہے گا، اگر پانی بند ہوا تو پھر خون بہے گا۔ یہ انہوں نے انڈیا کو میسج دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری افواج ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کینال کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اور جو متفقہ جو مفادات کونسل ہے اس میں یہ معاملہ 2 اپریل کو طے کیا جائے گا، یہ بھی انہوں نے اشارہ دیا اور کہا۔ مگر ناظرین، یہ تاحال جو ہے عوام کی جو مشکلات ہے، سندھ بھر میں ٹریلے کھڑے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں اور ناظرین عوام جو ہے ان کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ کسی کے ٹرکوں میں جانور مر چکے ہیں، کسی کا سبزیاں گل چکی ہیں، کسی کا فروٹ، کسی کا جو ہے وہ کافی سامان جو ہے جو دیگر شہروں میں جانا تھا وہ کھڑے کھڑے جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ مگر حکومتی سطح پر، چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو چاہے وہ وفاق ہو، انہوں نے کوئی سیریس ایسا اقدام نہیں کیا کہ جس سے وہ ان جماعتوں کو مطمئن کرتی، اعتماد میں لیتی تاکہ فی الفور یہ دھرنے ختم ہوتے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ تاحال دھرنے جاری ہیں اور یہ سارا جو ہے مسئلہ حکومت سندھ اور وفاق کا ہے کہ انہوں نے ان تنظیموں کو اور جو دھرنے پر موجود ہے اعتماد میں نہیں لیا، ان کو مطمئن نہیں کیا، تو اس لیے ناظرین عوام کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے، تاحال ان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے انتہائی سندھ میں کی جو سڑکیں ہیں وہ بلاک ہیں اور حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ تو یہ ناظرین تھی کینال کے معاملے کو لے کر۔ اور اس کے بعد علیمہ خان نے جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، جو جیل میں ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی اور بار بار ان کو واپس کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، عدالت کی جو حکم ہے ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس کے رد عمل کے طور پر چیف جسٹس سے ملاقات کچھ وکلاء اور علیمہ خان نے کی ہے۔ پھر انہوں نے میڈیا سے باہر آ کر کیا گفتگو کی، یہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ تو میں نے جج صاحب کو ابھی ان کے ساتھ کوئی 20 منٹ کی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، بیرسٹر گوہر تھے، اور یہی میں نے کہا میں اس لیے آپ سے ملنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں بہت پریشانی ہے کہ جب توہین عدالت ہو رہی ہے 3 رکنی بینچ کے کاغذ کو، اگر آپ کی جو ایگزیکٹو ہیں اس کو کچھ سمجھ سے نہیں، آج جیل کے باہر ایک سپاہی آپ کو یہ توہین کر رہے، کل باقی جو آپ کی ساری ایگزیکٹو ہے کوئی بھی نہیں سنے گی۔ اگر آپ اس توہین کی اجازت دیتے جائیں گے، ایک وقت تھا کہ اگر آپ ایک میجسٹریٹ کے آگے بھی توہین کر دو وہ آپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے اور لوگوں کو ڈر لگتا تھا، اب تو ڈر ہی ختم ہو گیا ہے۔ جب کورٹس کی کسی کو خوف ہی نہیں ہوگا، کورٹ کی آپ کو انصاف ملنے کی توقع ختم ہو جائے گی، تو ہمارے پاس تو کوئی اور جگہ ہی نہیں جانے کے لیے۔ تو یہ تو ہم اس لیے باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی توہین عدالت ہوتی ہے ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ توہین ججز کا مطلب ہماری عدلیہ، یہ انصاف جنہوں نے دینا ہے ان کے ساتھ یہ پریشر۔ تو یہ ناظرین آپ نے علیمہ خان کی گفتگو سنی، جو انہوں نے چیف جسٹس سے بات چیت ہوئی تو وہ انہوں نے واضح کی۔ اور ناظرین جماعت اسلامی نے جو کال دی تھی فلسطین کی یکجہتی کے لیے، فلسطین کے مظالم کے خلاف اور فلسطین کے لوگوں کی ہمدردی کے لیے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کے لیے ملک بھر میں ہڑتال کی کال دی تھی، تو تقریباً ملک کے شہروں میں ہڑتال رہی اور دکانیں جو ہیں وہ بند رہیں۔ تو ناظرین اس پر جو ہے وہ حافظ نعیم جو ہے انہوں نے کہا ہے
کہ جو دنیا کے حکمراں ہیں ان کو بھی خاموشی توڑنی ہوگی، یوں خاموش نہیں بیٹھنا ہوگا۔ تو یہ ناظرین تھی فلسطین کے حوالے سے۔ اس کے بعد ناظرین ٹرمپ سے جب یہ پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اے او آپ ہی ٹھیک کر لیں گے، دونوں ممالک خود ہی ٹھیک کر لیں گے، میں دونوں ممالک کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو پھر جب کشمیر کے معاملے پر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو فگر جو ہے نا ان میں غلطی لگ گئی، انہوں نے اس معاملے کو 1500 سال پرانا قرار دے دیا اور انہوں نے کہا یہ معاملہ بہت پرانا ہے، یہ حل طلب ہے۔ تو ان کا فگر جو ہے وہ غلط ہو گیا، مگر وہاں جو میڈیا کے لوگ ان کا انٹرویو لے رہے تھے تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کی جو ہے وہ درستگی کر دیتے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔